نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کو جو عزت دی، جو عظمت دی، جو شرافت دی، بزرگی دی، وہ ہم سب کے سامنے ظاہر ہے، باہر ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین۔ چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک اور ہمارا مضمون اور سبجیکٹ سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کے فوائد کے متعلق ہے، تو اس وجہ سے ہم مختصراً آپ کے سامنے یہ بات شیئر کریں گے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کی کتنے فضائل ہیں اور اس سے آپ کتنے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے ذریعے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو بنایا۔ اور سورہ یاسین ایک ایسی صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے 50,000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی۔ تو اس سے بھی سورہ یاسین کی عظمت اور عزت کا ہمیں سمجھ میں آنا، بلند ہونا اور اس کے مرتبے کا اعلیٰ ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت سورہ یاسین کو اس اعتبار سے بھی دی ہے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے مضمون کا تذکرہ کیا، یعنی قیامت کو تفصیل سے بیان کیا۔ اور آخرت کا تذکرہ یہ ایسے ہے جیسے کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے جسم کے اندر دل ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہو تو پھر اس کی وجہ سے اعمال کرنا آسان ہو جاتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو بھی قرآن مجید کا دل قرار دیا، کیونکہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کیا۔ تو آخرت کے تذکرے کی وجہ سے انسان اعمال پر مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا ہے کہ جس طرح انسان کا دل ٹھیک ہو، تندرست ہو، تو باقی اعضاء، اس کے جوارے، اس کی باڈی، یہ سارا کا سارا سسٹم ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دل کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے یا یہ کہ کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے بعد سارا جسم ہی کیا ہے، ناتواں ہو جاتے ہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے، مضبوطی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کو اس کا دل بنا دیا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے 20 مرتبہ حج بیت اللہ کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ یاسین کو صرف ثواب کی نیت سے سن لے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس نے 1000 دینار کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کو لکھے، اس لکھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل سے حسد کو نکال دیتے ہیں، بغض کو نکال دیتے ہیں، کینے کو نکال دیتے ہیں، اور جتنی بھی خرابیاں روحانی دل کے اندر موجود ہوتی ہیں اس سورہ یاسین کی برکت سے اللہ رب العزت نکال دیتے ہیں۔ اور اس کے لکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت 1000 یقین اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں، 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اسی طرح 1000 اس کی وجہ سے یقین نور پیدا ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کی بھی تلافی فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کو جمعے کے دن تلاوت کرے اور خاص طور پر اپنے والدین میں سے کسی کی قبر پر جا کر یا دونوں کے اوپر جا کر تلاوت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر مردے کو تکلیف ہو یا کوئی عذاب کے اندر مبتلا ہو تو سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اس عذاب کے اندر تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے عذاب کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ یاسین کو رات کو پڑھے تو صبح اٹھنے تک وہ ایسے ہو جائے گا گویا کہ اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے۔ اور یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے شام تک راحت اور سکون میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھے اللہ رب العزت صبح تک اس کے جسم کو، اس کے گھر والوں کو، آل و عیال کو سکون کے اندر، امن کے اندر رکھیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو تلاوت کرنا ایسے ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی تو
تو گویا کہ اس نے 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کو پڑھے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی برکت سے اگر اس کے والدین کے اوپر کوئی عذاب ہو تو عذاب کے اندر بھی تخفیف فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی صبح فجر کے بعد نماز سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو سارے دن کے کام اللہ رب العزت اس بندے کے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ چونکہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے روزگار کے لیے، معیشت کے لیے اور کمانے کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے دن کے جتنے بھی کام ہوں، مشکل سے مشکل کام ہوں، اللہ رب العزت اس کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں اور غیبی مدد سے ان سارے کاموں کو حل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یاسین کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر مردے کے قریب، جب جو آدمی قریب المرگ ہو، جس کی موت کا وقت قریب ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے قریب بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا تو اس کی وجہ سے مردے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کے وقت تکلیف کی شدت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی روح کے نکلنے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی تکلیف محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میری امتی کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے اور سختی کے وقت ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مردے کے قریب بیٹھ کر، یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہو، بیٹھ کر تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی موت کے واقع ہونے میں آسانی پیدا فرماتی ہیں اور اس کے جسم سے روح بآسانی نکل جاتی ہے۔ چنانچہ اس سورہ یاسین کو ہر مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مقصد ہے جو حل نہیں ہو رہا، معمولی کام ہے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 35 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو 111 مرتبہ پڑھ کے، ضروری نہیں کہ ایک ہی انسان پڑھے، بلکہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور مہمان یا کوئی اور ساتھی یا کوئی دوست اور شریک ہو جائیں تو وہ بھی سورہ یاسین کی تلاوت کو پڑھ کر جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے گا اللہ رب العزت غیبی مدد فرمائیں گے اور معاملہ حل فرمائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی زیارت کا مشتاق ہو، شوق رکھتا ہو، عمرہ کرنا چاہتا ہو، حج کرنا چاہتا ہو، تو سورہ یاسین کو ہر اسلامی چاند کی پہلی جمعرات کے اندر مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ 3 مہینے تک ایسا کرنے سے اللہ رب العزت اس کو جلد از جلد بیت اللہ کی زیارت کروا دیں گے، مدینہ منورہ کی زیارت کروا دیں گے، اس کو حج عمرے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے اللہ رب العزت غیب سے انتظام فرما دیں گے۔ چنانچہ اگر ایک خاص عمل سورہ یاسین کا یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کے اندر 7 مبینیں ہیں، اور یہ ایک عملیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اگر اس کو پڑھے کہ آپ شروع سے شروع کریں، پہلے مبین پر پہنچ کر پھر دوبارہ شروع کریں، پھر دوسرے مبین پر پہنچ کر پھر نئے سرے سے شروع کریں، اسی طرح 7 مبینوں کے ساتھ اس طرح اگر آپ پڑھیں تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ جو پھنسا ہوا ہو اور اس کے حل ہونے کی کوئی امید آپ کو، کوئی کرن آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، تو 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھتے رہیں اور دل کے اندر اس کام کی نیت کرتے رہیں۔ آخر کے اندر جب آپ اس طرح مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ اسی دن ہی آپ کا فوراً کام ہو جائے گا۔ تو ایسی برکت والی صورت، ایسی فضیلت والی، ایسی کامل صورت، جامع صورت ہم سب مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے۔ اس کی فضیلت بھی بہت ہے اور انشاءاللہ اس سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو سورہ یاسین کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔